الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدر انجمن، حکم صاحبان اور اسٹیج پر طلباء افروز علماء کرام اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور قوم و ملت کی ماں اور بہنیں، آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا پردہ. یہ وہ مذہب اسلام ہے جس میں عورتوں کو ان کا حق دلایا ہے، اور یہ وہ مذہب اسلام ہے جس نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے جیسی چیز کا معقول انتظام کیا ہے. لیکن آج اسی مذہب اسلام کی ماننے والی عورتیں آج بے حیائی سے گھومتی ہیں، آج وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. سماج میں نظریں دوڑا لیجیے، آپ کو بہت کم عورتیں ملیں گی جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، چاہے وہ بازار میں جائیں، اگر انہیں کہیں بھی جانا ہو بہت کم عورتیں نظر آئیں گی جو پردے کا انتظام کرتی ہیں. اور باقاعدہ بہت سی عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسلام نے ہماری آزادی کو چھین لیا ہے، ہم اپنے حسن کی نمائش کرنے کو ہمیں اپنے حسن کو نمائش کرنے کے لیے آزادی نہیں ملتی ہے. اور اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو بتلا دوں، اس دنیا کے اندر کی بیویوں کو امہات المؤمنین کا لقب ملا ہے، یعنی تمام مومنوں کی ماں ہے. لیکن انہیں بھی قرآن میں تلقین کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم کوئی عام عورتوں میں سے نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے خوف کرتی ہو، اگر تم اللہ سے تقوی رکھتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو جب تم کسی سے باتیں کیا کرو اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، اپنی آواز میں تم نرمی نہ پیدا کرو. اور قرآن نے اس لیے کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دلوں کے مریض ہوتے ہیں، جنہیں پیار محبت کا نشہ چھایا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت جلدی عورتوں کی آواز پر وہ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ کچھ لوگ دلوں کے مریض ہوتے ہیں کہ تمہاری نرمی آواز سے وہ کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی اگر آپ کو ضرورت نہ پڑے بغیر کسی کام سے تم گھر سے باہر نہ نکلا کرو. اور ہاں اگر آپ کو گھر سے باہر بھی جانا پڑے، آپ کو گھر سے نکلنا بھی پڑے، تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو اے نبی کی عورتوں اگر آپ کو گھر سے جانے کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو تم جماعت جاہلیت کی طرح بناؤ نمائش کیا کرتی تھی، وہ بغیر پردے کی چلتی تھی. اور جب وہ بازاروں میں جاتی تھی یا کہیں جایا کرتی تھی وہ اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کے چلا کرتی تھی. تو نبی کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں جب تم گھر سے نکلا کرو تم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ شکار کر کے نہ نکلو. یہ نبی کی عورتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا تقویٰ ہے، اگر اللہ سے ڈرتی ہیں تو آپ جب گھر سے نکلیں تو بناؤ شکار کر کے نہ نکلیں. جس طرح آج عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، بغیر پردے کی وہ گھوم لیتی ہیں، دینی مجالس ہو یا شادی بیاہ ہو کوئی بھی جگہ پر جاتی ہیں بہت کم عورتیں ملتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں، ورنہ اکثر عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی
سکتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے وبناتک، اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے ونساء المؤمنین، اور آپ تمام مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، جب وہ گھروں سے باہر جایا کریں تو اپنے جسم پر وہ چادر ڈال لیا کریں. یعنی زینت والی چیز جو چھپانے والی چیز ہے وہ کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے. تو قرآن سائے سے معلوم چلا کہ عورتوں کو مکمل پردے میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سماج سے پردہ نام کی چیز نکل چکی ہے، حیا ایک دم نکل چکی ہے. اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا ہے، اور ایمان ہونے کے بعد اس کے اندر حیا پیدا ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو حیا دیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ کی سیرت اٹھا لیجئے. وہ حضرت فاطمہ جب مرض الموت کی حالت میں مبتلا ہیں، جب ان کا آخری وقت ہے، انہیں نہیں معلوم ہے میں اس بیماری سے نجات پاؤں یا نہ پاؤں. وہ اپنے شوہر حضرت علی سے کہتے ہیں اے میرے شوہر کیا تم میری ایک وصیت کو پورا کرو گے؟ حضرت علی نے کہا اے میری بیوی تم تو میری بیوی ہی نہیں، تم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، تمہاری وصیت کو کیوں نہ پورا کروں گا؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ او میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنیے. حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو مجھے دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا. حضرت علی کہتے ہیں اے میری بیوی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ابا جان تو کہا کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے قبرستان کے حوالے کر دیا جائے، اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا اے میرے شوہر مجھے یہ بات معلوم ہے، میں یہ چیز جانتی ہوں، لیکن اے میرے شوہر آج تک میرے چہرے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، آج تک میرے چہرے کو کسی اور نے نہیں دیکھا ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے. کل جب میری موت ہو جائے، جب لوگ مجھے دفن کرنے کے لیے قبرستان میں لے کر جائیں تو میرے اوپر جو کفن ہے اس کفن پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے. ذرا تصور کیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طریقے سے پردہ کیا کرتی تھی. لیکن آج 1% بھی نہیں ہوتی ہے. میں اپنے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ مرتد جو رجلا ہو رہی ہیں، آج قوم کی بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، جو اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا رول نبھاتا ہے. جو آج کے نوجوان اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے بہن بیٹیوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، انہیں پردے کی تلقین نہیں کرتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، وقت بہت نازک ہے، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. مسلمان کی بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، وہ کافروں کے جال میں پھنستی جا رہی ہیں، اور کافروں کا جو منصب ہے وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. آپ ان کے مقصد کو، آپ ان کے ارادوں کو ناکام کریے، آپ اپنے بیٹیوں کی حفاظت کریے. اگر وہ گھر سے غائب ہو رہی ہیں، گھر سے جا رہی ہیں، آپ ان پر نظر رکھیے کہ کہاں جاتی ہیں، کب آتی ہیں، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی ہے، یہ چیز کہاں سے مہیا ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تمام عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.